کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کو جو تاریخ پڑھائی گئی ہے وہ صرف ایک چنا ہوا ورژن ہے؟ آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس میں کچھ لوگ ہیرو کو ولن اور ولن کو ہیرو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ ہندوستان کی سیاست، وہاں پر بننے والی فلمز اور وہاں پر پڑھائے جانے والے سلیبس کو ہمیشہ کے لیے مختلف نظریے سے دیکھنا شروع ہو جاؤ گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہندوستان میں دو بڑی طاقتیں رہی ہیں، مراٹھا اور مغل۔ ان دونوں نے اپنے اپنے وقت میں ملک پر بہت ہی گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ آج ہم ان دونوں کا کمپیریزن کریں گے بغیر کسی تعصب کے، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان دونوں میں سے کون سی حکومت جو تھی وہ انڈیا کے لیے ٹھیک تھی، اور یہ بھی جانیں گے کہ جو آج کل انڈیا میں دنگے فساد ہو رہے ہیں صرف اور صرف فلموں کی وجہ سے، اس کے پیچھے کیا ایجنڈا ہے۔ یہ ویڈیو آپ سب کے لیے ہے، چاہے آپ ہندوستانی ہیں یا پاکستانی، ہندو ہیں یا مسلمان، یہ ویڈیو آپ سب کے لیے ہے۔ صرف 10 سال پہلے تک اکبر کو اکبر دی گریٹ کہا جاتا تھا، لیکن آج اسی گریٹ کو جابر اور ظالم کہا جاتا ہے۔ کیا تاریخ واقعی بدل گئی ہے یا پھر ہمیں ایک نیا خواب دکھایا جا رہا ہے؟ آئیے اس ڈرامہ کے پیچھے چھپے ان گنت سوالوں کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں ہر سوال کا جواب اپنے ساتھ نئے سوالات کی بوچھار کر دے گا۔ یہ کوئی فلم نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ڈرامہ ہے جو کہ ہمارے ساتھ روزمرہ ہو رہا ہے۔ یہ وہ کہانی ہے جو کہ ہمارے سامنے ہو رہی ہے۔ آج ہم اس کہانی کے پیچھے چھپے ہر راز کو توڑیں گے۔ کیونکہ جب آپ کے شہر کے نام کو بدلا جاتا ہے تو آپ کی یادیں بھی مٹتی ہیں۔ جب آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہارا ہیرو صرف وہی ہے جو کہ میں ڈیسائیڈ کروں گا، تمہارا ہیرو صرف وہی ہے جو کہ تمہاری طرح نظر آتا ہے، جب آپ کو صرف آپ کے مذہب کی وجہ سے مارا جاتا ہے تو آپ کا دل بھی ٹوٹتا ہے۔ اس سارے سینیریو میں تاریخ کا کیا بنے گا، سچ کا کیا بنے گا، آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ اور میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کا جو نظریہ ہے وہ بالکل بدل جائے گا۔ آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ سچ وہ نہیں ہوتا جو کہ آپ کو دکھایا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے، بلکہ سچ تو وہ ہوتا ہے جو کہ آپ کو خود ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ چیپٹر 1۔ ناظرین کرام، مغلیہ سلطنت نے ہندوستان پر 300 سال تک حکومت کی۔ مغلیہ سلطنت کی بنیاد بابر نے 1526 میں پانی پت کی جنگ جیت کر رکھی۔ وہ خود تو وسطی ایشیا سے آیا تھا، لیکن اس کے بعد کے آنے والے سارے مغل بادشاہ یہیں ہندوستان میں پیدا ہوتے ہیں اور یہیں پر مرتے بھی ہیں۔ مغلیہ سلطنت نے ہندوستان کو فن تعمیرات اور معیشت کی اونچائیوں تک پہنچایا۔ اکبر اعظم جیسے بادشاہ نے ہندوؤں کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ اس کے دور میں نیا مذہبی فلسفہ دیا گیا، دین الہی جس کا نام تھا، جس کے تحت سارے مذاہب کے لوگوں کو عزت دی گئی۔ اکبر اعظم نے راجپوت شہزادیوں سے شادیاں رچائیں تاکہ ہندو مسلم یونٹی بڑھ سکے۔ اس کے بعد شاہ جہاں کے دور میں انڈیا اتنا زیادہ مضبوط اور امیر تھا کہ دنیا کا 25% مال ہندوستان سے ہی آتا تھا۔ اسی بندے کے دور میں تاج محل جیسا شاہکار بھی بنتا ہے، جو کہ آج تک انڈیا کی الگ پہچان کا باعث ہے۔ لیکن آج کچھ لوگ ان مغلوں کو بیرونی لٹیرے کہتے ہیں۔ کیا اس نئے بیانیے کے پیچھے کوئی سچائی ہے یا پھر یہ صرف ایک نیا سیاسی بیانیہ ہے، نیا سیاسی ایجنڈا ہے؟ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو مغلوں میں بھی کچھ برائیاں موجود تھیں، جیسا کہ ہر چیز میں ہوتی ہیں، کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہو سکتی۔ اورنگزیب عالمگیر، جس نے اپنے دور میں کچھ ہندو مندروں پر ٹیکس لگایا، جس کی وجہ سے ہندو جنتا اس سے ناراض ہو گئی، مغل سلطنت سے ناراض ہو گئی، تو ہندوؤں نے اپنی وفاداری مغل سلطنت کے لیے ختم کر دی، جس کی وجہ سے بغیر ہندوؤں کی سپورٹ کے مغل سلطنت کمزور ہوتی گئی اور ان کے فوجی اخراجات بڑھنے کی وجہ سے ان کا خزانہ بھی کم ہو گیا، اور یوں اینڈ پر مغلوں کے ہاتھوں سے ہندوستان نکل کر انگریزوں کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ 2014 میں جب بی جے پی حکومت میں آتی ہے تو وہ حکومت میں آتے ساتھ ہی ہندو تشخص کو مرکز بنانے والے منصوبوں کا اعلان کر دیتی ہے۔ اچانک سے تاریخ کی کتابوں میں سے مغلوں کے صفحات کم ہونے لگتے ہیں۔ پریاگ راج اور شیواجی مہاراج ایئرپورٹ جیسے نام سامنے آنے لگتے ہیں۔ ایک وزیر نے تو یہ کہہ دیا کہ جو مغل تھے وہ ہمارے ہیرو نہیں تھے، بلکہ ہمارے لیے ہمارے ہندوستان میں آئے لٹیرے تھے۔ لیکن اس کے پیچھے کتنی سچائی ہے؟ دوسری طرف 2022 میں ہندو جو کمیونٹی ہے اس نے انڈین ٹورزم کو پروموٹ کرنے والے بروشرز میں سے تاج محل کا ذکر تک ختم کر دیا۔ جی ہاں، جس پر ناقدین نے کہا کہ یہ انڈین اور مغل ورثے کو ختم کرنے والی بات ہے، کیونکہ کچھ ہندو انتہا پسندوں کے مطابق جو تاج محل ہے وہ کسی پرانے شیو مندر پر بنا ہوا ہے، لیکن اس بات کو بڑے بڑے تاریخ دان مسترد کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں۔
دوسری طرف بالی ووڈ بھی ہاتھ دھو کر انڈیا میں موجود جو مغل سلطنت تھی اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ جی ہاں، آج کل ان کی موویز دیکھ لو، پانی پت، پدماوت، باجیراؤ مستانی اور چھاوا، ان سب میں مغلوں کی امیج کو برے طریقے سے خراب کیا جا رہا ہے، ان کو صرف اور صرف ظالم کہا جا رہا ہے، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ مغل بادشاہ اکبر اعظم نے ہندوؤں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، صرف اس لیے کہ ہندو مسلم یونٹی بڑھے اس نے راجپوت شہزادیوں سے شادیاں کی۔ شاہجہاں کی کیبنٹ میں بڑے بڑے عہدوں پر جو ہندو لوگ تھے وہ وابستہ تھے۔ جی ہاں، لیکن یہ چیزیں آپ کو کسی بھی انڈیا کی فلم یا کسی بھی انڈیا کی ٹیکسٹ بک میں نظر نہیں آئیں گی، کیونکہ اگر وہ ایسا کریں گے تو ہندو مسلم جو ہیں وہ وہاں پر موجود وہ یونائٹ ہو جائیں گے، تو ان کی نفرت کا جو سیاست کا دھندا ہے وہ چوپٹ ہو جائے گا۔ ایک سروے کے مطابق 62% جو انڈین یوتھ ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں انڈیا کی تاریخ اچھے طریقے سے نہیں پڑھائی گئی۔ ایک انڈین اسٹوڈنٹ سے میری بات ہوتی ہے تو وہ مجھے یہ بتاتا ہے کہ میں نے اپنی کتاب میں پڑھا کہ شیواجی مہاراج نے اورنگزیب کو شکست دی تھی، جس کی تصدیق کرنے کے لیے جب میں نے گوگل کیا تو مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیواجی مہاراج کے مرنے کے 27 سال بعد تک اورنگزیب عالمگیر نے ہندوستان پر حکومت کی۔ یہ فرق ہے انڈیا کی گورنمنٹ کے پروپیگنڈے میں اور ریئلٹی میں۔ چیپٹر 2، اگر ہم بات کریں مراٹھا سلطنت کی تو اس کی بنیاد شیواجی مہاراج نے 1674 میں رکھی۔ وہ خود مہاراشٹر کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا خواب یہ تھا کہ مقامی لوگ اپنی حکومت خود چلائیں۔ انہوں نے عام لوگوں اور کسانوں کی مدد کی۔ ان کی جو فوج تھی وہ چھوٹی تھی مگر بہت تیز تھی، جو کہ گوریلا تکنیک کا استعمال کرتی تھی، جس کی وجہ سے مغلیہ فوج مراٹھا فوج سے کافی زیادہ پریشان رہتی تھی۔ انہوں نے ہندوی سوراج کا نعرہ دیا جس کا مطلب تھا مقامی حکمرانی۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ مراٹھا سلطنت کی جو فوج تھی اس میں صرف ہندو لوگ ہی نہیں تھے بلکہ مسلمان بھی تھے۔ اس کی پرفیکٹ اگزامپل ہے ابراہیم گادری، جو کہ مراٹھا فوج کا ایک بہترین کمانڈر تھا۔ لیکن مراٹھا سلطنت میں بھی کچھ برائیاں موجود ہیں، جس میں پانی پت کی تیسری جنگ میں لاپرواہی سر فہرست ہے۔ انہوں نے احمد شاہ ابدالی کے خلاف پانی پت کی تیسری جنگ 1761 میں لڑی، جس میں مراٹھوں نے لاپرواہی شو کی، جس کی وجہ سے احمد شاہ ابدالی جیت گیا اور یوں مراٹھا فوج سے مراٹھا سلطنت کے ہاتھوں سے ہندوستان چلا گیا اور اینڈ پر انگریز نے پھر آ کر پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ واضح رہے کہ ان دونوں سلطنتوں میں کچھ اہم فرق موجود تھے، جیسا کہ جو مغل تھے انہوں نے مضبوط مرکزی حکومت کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط فوج بنائی۔ ان کا جو بنیادی نظام تھا وہ تھا منصب دار، جس کے تحت وہ لوگوں کو پیسے اور زمینات دے کر ان سے خدمات لیتے تھے۔ لیکن مراٹھوں کا جو سسٹم تھا وہ آشٹ پردھان تھا، جس میں 8 وزراء کی کونسل بیٹھتی تھی۔ وہ لوگ مقامی لوگوں کو زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ مغلوں کی فوج بھاری تھی، جس میں توپیں اور بڑے بڑے ہاتھی موجود تھے، لیکن مراٹھوں کی فوج چھوٹی تھی مگر تیز تھی اور افیکٹو بھی تھی۔ اس کے علاوہ مغلوں نے ہندوستان کو فارسی ادب دیا، اچھی معیشت دی، اسلامی کلچر دیا اور فن تعمیرات کے نمونے دیے، جبکہ مراٹھوں نے ہندوستان کو مراٹھی زبان دی، جو ہندو کلچر تھا اس کو پروموٹ کیا اور بہادری کی داستانیں بھی دیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں پارٹیوں نے کچھ نہ کچھ ہندوستان کو دیا، لیکن آج کل کچھ لوگ صرف یک طرفہ قسم کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں، جس میں مغلوں کو بیرونی بتا کر ان کو لٹیرا بنایا جا رہا ہے اور ان کے اچھے کارناموں کو کم کیا جا رہا ہے۔ اگر وہ مغل جو تھے وہ بیرونی تھے تو وہ پھر یہیں پر پیدا ہونے کے بعد یہیں کیوں دفن ہوئے؟ اکبر فتح پور سیکری میں پیدا ہوا اور یہیں بعد میں ہندوستان میں دفن بھی ہوا، اور اورنگزیب عالمگیر اورنگ آباد میں دفن بھی ہوا۔ وہ کیوں انگریزوں کی طرح لوٹ کر یہاں سے نہیں گئے؟ کیونکہ وہ اپنے وطن کو یعنی کہ ہندوستان کو اپنا وطن مانتے تھے، اس لیے وہ یہاں سے نہیں گئے۔ ہمیں چاہیے کہ تاریخ کی پازیٹیو سائڈ کو بھی دیکھیں۔ تاریخ کا جو یک طرفہ پروپیگنڈا جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے فلموں کے تھرو، میڈیا کے تھرو، اس پر یقین نہ کریں بلکہ خود ریسرچ کریں اور خود دیکھیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ تاریخ سے سبق سیکھیں اور ہندو مسلم پاکستان انڈیا کو بہانے ڈھونڈ کر ایک ہونے کی کوشش کروائیں تاکہ ان دونوں میں جو پیار ہے وہ بڑھ جائے، کراس بارڈر جو ریلیشن ہے وہ اچھے ہوں، اور جو مسلمان بیچارہ انڈیا میں موجود ہے اس کی زندگی بھی ٹھیک ہو۔ اس بیچارے کا کیا قصور ہے کہ اس کو مغلوں کی وجہ سے آج ستایا جا رہا ہے،
اورنگزیب عالمگیر جو کہ مرا ہوا ہے، اس کی قبر کے پیچھے یہ لوگ ہوئے پڑے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ یہ جو غلط پروپیگنڈا ہے یہ ویسے ہی غیر انسانی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ تاریخ کی پازیٹیو سائڈ دیکھیں، اس سے سیکھیں اور اپنے تعلقات کو ٹھیک کریں۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے آپ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹس میں لازمی کیجیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔